کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اس ذات مبارکہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ہمارے استاد محترم شیخ اور ہمارے مغربی یوپی کے ناظم فضیلت الشیخ مولانا ہارون سنابلی صاحب اور دیگر علماء کرام و معزز سامعین اور میری ماں اور بہنیں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی مختلف جگہوں کی چند آیتوں کی تلاوت کی ہے اور ایک حدیث پڑھی ہے۔ انشاءاللہ انہی آیتوں کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ سبھی کو ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم سب کو اس جگہ پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ میرا جو موضوع ہے اسلام کا پیغام عالم انسان کے نام۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دیا، اور اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم لوگ اس دین کے اندر داخل ہیں، اور اس ناحیے سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد کی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے، صالح عمل کرے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ یہ کہے کہ میں مسلم ہوں، رب کا غلام ہوں اور رسول کی اطاعت کرنے والا ہوں۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی کہ یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے خطاب فرما رہا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، اپنے اس مالک کی دنیا کے مختلف کونے کونے میں رہنے والے ہوں، تمام سے اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب کیا ہے کہ اے انسانوں، اپنے اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے پرکھوں کو پیدا کیا، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، متقی بن سکو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یعنی انسان جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا اسی اعتبار سے آخرت کے روز کامیابی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں سے خطاب کیا ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ایک مسلمان کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اس دین پر خود بھی عمل کرے اور اپنے بھائیوں کو اس دین کے بارے میں بتائے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ کے جانب سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ نے اس امت کی ذمہ داری کے بارے میں بتلایا کہ کنتم خیر امہ، تم ایک بہترین جماعت ہو، تم ایک بہترین گروہ ہو، اخرجت للناس، برپا کیے گئے ہو، تم نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے۔ ہمارا وجود صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کہ ہم مسلمانوں کو صرف دین کی بات بتائیں، اسلام کی بات بتائیں، بلکہ مسلمانوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر بھائیوں کو، چاہے وہ جس مذہب کا اختیار کرنے والا ہو، جس ادیان سے وہ تعلق رکھنے والا ہو، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں بتائے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم برپا کیے گئے ہو، تمہارا وجود لوگوں کے لیے ہے، تعمرون بالمعروف، اور تم بہتر اس لیے ہو کہ تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہو۔ بھلائی کی دعوت صرف انسانوں کے نہیں، تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو بھلائی کی دعوت۔ اور دنیا کی جو سب سے بڑی بھلائی ہے وہ لوگوں کو وہ بھلائی توحید ہے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا ہے، نہ کہ صرف مسلمانوں کو بلکہ تمام انسانوں کو ایک
اللہ کی طرف بلانا ہے، معروف کی دعوت دینی ہے۔ سب سے اہم معروف لوگوں کو توحید کی دعوت دینا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا، یہ ہے معروف۔ اور منکر کاموں سے روکنا، غلط کاموں سے روکنا۔ اس روئے زمین میں اگر کوئی برا کام ہے، کوئی غلط کام ہے، کوئی بدترین کام ہے، وہ ہے شرک۔ لوگوں کو شرک سے روکنا، چاہے وہ شرک کس شکل میں ہو، قبروں کی شکل میں ہو، مورتی کی شکل میں ہو، درخت کی شکل میں ہو، سمندر کی شکل میں ہو، جس قسم کی جو بھی قسم ہے شرک کی، اور جو انسان اس میں شامل ہیں، چاہے وہ جس مذہب سے تعلق رکھنے والا، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ توحید کی دعوت دے اور غلط کاموں سے روکے۔ یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری۔ اسی طریقے سے قرآن کے بارے میں، قرآن تمام انسانوں کے لیے۔ آج ہم قرآن خود بھی صحیح ڈھنگ سے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور جس کی وجہ سے معاشرے میں خرابی ہے۔ بلکہ یہ قرآن تمام انسانوں کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں اس قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس، ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں کی کتاب ہے۔ آج بہت سارے مسلم بھائی اس کتاب کو خود بھی نہیں پڑھتے، اپنے دوسروں بھائیوں کو دینے کی کوشش نہیں کرتے، سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ بہت سارے بھائی قرآن پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے انتظار میں ہیں، کوئی بھائی آئے اور وہ ہمیں قرآن دے جس کے ذریعے سے ہم قرآن کو سمجھیں، دین کو سمجھیں، اسلام کو سمجھیں۔ لیکن اس معاملے میں ہمارے مسلم بھائی کانٹے بنے ہوئے ہیں، آڑ بنے ہوئے ہیں، پردہ بنے ہوئے ہیں۔ کوئی غیر مسلم بھائی اگر قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ فلاں بھائی کے پاس قرآن ہے، تو ہم فوراً منع کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ کافر ہیں، آپ قرآن کو چھو نہیں سکتے، آپ قرآن کو پڑھ نہیں سکتے۔ یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ خود بھی ہم قرآن کو نہ پڑھیں، خود ہم قرآن کو نہ سمجھیں، اور اگر دوسرا بھائی سمجھنا چاہتا ہے تو ان کو بھی ہم روک دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں فرمایا کہ قرآن تمام انسانوں کی کتاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو پھیلانے کے لیے، پہنچانے کے لیے آپ نے 400 خطوط لکھے جس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہوتی تھی۔ مشرک بادشاہوں کے نام آپ خطوط لکھے اور اس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہوتی تھی۔ بہت سارے بادشاہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اس خطوط کی وجہ سے، اس قرآن کی آیت کو پڑھنے کی وجہ سے۔ اس معاملے کو اللہ کے رسول نے اپنایا ہے، اور ہمارا یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ کوئی قرآن کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں چلے جائے تو وہ قرآن چھو نہیں سکتے۔ یہ نہایت افسوس کی بات ہے۔ اور ویسے بھی آج کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، لوگ قرآن کو خرید رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ سب سے زیادہ آج کی تاریخ میں سب قرآن مجید کو لوگ پڑھ رہے ہیں اور پڑھ کر کے ہدایت کو قبول کر رہے ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہر مہینے سینکڑوں کی تعداد میں، بلکہ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اور آج ہم ہیں کہ ایک زمانے سے ہمارے پاس قرآن موجود ہے، لیکن نہ وہ ایمان ہے، نہ وہ عمل ہے، نہ وہ قرآن کا علم ہے۔ یہ نہایت افسوس کی بات ہے۔ مسلمان ہونے کے باوجود قرآن کا ہمیں صحیح ترجمہ نہیں معلوم، قرآن کا مفہوم نہیں معلوم، یہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اس روئے زمین میں اگر کوئی کتاب ہے، کوئی بڑا میسج ہے، بڑا پیغام ہے، وہ قرآن ہے، اور یہ کوئی انسانی پیغام نہیں بلکہ رب کا پیغام ہے۔ آسمان
زمین والے کے نام کتنا بڑا پیغام ہو سکتا ہے، یہ میسج، یہ خط، یہ کلام کتنا بڑا ہو سکتا ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آج کا کوئی خط عربی میں سعودی عربیہ سے آپ کے پاس آ جائے اور آپ اس خط کو، وہ عربی آپ کو نہیں آتی ہے، اور آپ کو پتہ چل جائے یہ خط میرے بیٹے کا ہے اور آپ کو عربی نہیں آتی ہے، آپ کسی عربی جاننے والے کے پاس جائیں گے اور اس خط کو جو ہے سمجھنے کی، پڑھنے کی کوشش کریں گے، مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک بار سے 2 بار، کہ میرے بیٹے نے سعودی عربیہ سے خط لکھا ہے، بتائیے اس خط میں کیا کیا لکھا ہے، کیا سامان ہے، کن کن چیزوں کا ذکر ہے، بتائیے۔ جب تک اس خط کو وہ باپ نہیں سمجھ جاتا، یا وہ جس شکل میں ہو، بھائی کی شکل میں ہو یا ماں کی شکل میں ہو یا جس شکل میں ہو، جب تک اس خط کو نہیں سمجھ جاتا اس کے اندر بے چینی رہتی ہے، اور جب خط کو وہ سمجھ جاتا ہے تو اس کے اندر سکون آتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیاوی خط کے بارے میں اتنی بے چینی، اتنی بے قراری، اور اس مالک کا خط، اس آسمان والے کا خط زمین والوں کے نام، میرے بھائیوں تصور کیجئے کہ وہ کتنا بڑا خط ہو سکتا ہے، وہ کتنا بڑا میسج ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اس رب عظیم کا خط جو 7 زمینوں کا خالق، 7 آسمانوں کا خالق، اور جو کچھ زمین و آسمان ہے ان تمام چیزوں کا خالق، مالک، رازق، اللہ اکبر، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس رب عظیم نے وہ میسج ہمیں دیا ہے، وہ خط ہمیں دیا ہے، وہ کتنا عظیم خط ہو سکتا ہے اور کتنا بڑا میسج ہو سکتا ہے، اللہ اکبر، ذرا تصور کیجئے۔ لیکن آج ہمارے پاس یہ قرآن موجود ہے، ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم میں سے کئی ایسے افراد ہیں کہ 10 سال سے اور 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور سورتیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ترجمہ تک جو ہے معلوم نہیں ہو پاتا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہیں، اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں۔ نماز پڑھنا اللہ سے گفتگو ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، 10 سال سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ میں ہم کیا اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں، ہمیں خبر بھی نہیں ہے۔ یہ نہایت افسوس کی بات ہے۔ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان جاہل نہیں ہوتا، مسلمان شعور والا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس، ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے پاس شعور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی علم کے معاملے میں، خصوصاً قرآن اور حدیث کے معاملے میں ہمیں ایک شعور دینے کی کوشش کی ہے۔ دین کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، محمد رسول اللہ نے زور دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث اور مسلم شریف کی حدیث ہے، وَعَلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی اللہ کے رسول نے یہ کہا، تم جانو، حکم ہے، یہ امر ہے کہ جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے، جاننے کے لیے کہا گیا ہے۔ لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک زمانے سے، ایک